IMF کو خط تو خیر 3-4 دن ہو گئے، لیکن تنقید آج بھی سارا دن جاری رہی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جو خود وزیر اعظم رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو رویہ ہے یہ ایک طرح سے مستقل مزاجی سے یہی رویہ ہے PTI کا۔ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یا اقتدار ہاتھ سے نکل رہا ہو، آپ کو یاد ہے 2014 یہیں دھرنا ہوا تھا کہ جی بل جلائیں، ٹول پہ ادھر سرینا کے سامنے گیس ٹول وے پہ ٹول پلازا پہ آپ ٹول نہ دیں، آپ جو ہے حوالہ ہنڈی سے جائیں، ریمیٹنسز نہ بھیجیں۔ اس وقت بھی یہی رویہ تھا۔ پھر ابھی یہ جو جب ان کی حکومت گئی تو آپ کو وہ مشہور آڈیو لیک یاد ہے جو شوکت ترین صاحب جو گفتگو کر رہے تھے محسن لغاری صاحب کے ساتھ جھگڑا صاحب کے ساتھ کہ جی وہ پوچھتے ہیں کہ جی اس سے ملک کو نقصان تو نہیں ہوا؟ ان کا جی یہ ہمارے لیڈر کے خلاف اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بالکل کرنا چاہیے۔ ابھی بھی ان کے ایک صاحب ہیں امریکہ میں، وہ مہم چلا رہے تھے کہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، پاکستانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی ہوئی ہے، جی ریمیٹنسز جو ہے وہ نہ بھیجیں، حوالہ ہنڈی سے کریں، فلاں کریں۔ تو اس میں یہ بات کہ جی ہم IMF کو خط لکھیں گے، فلاں کریں گے، اس میں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک پورا ایک پیٹرن ہے، ایک پورا طریقہ۔ میں جو تنقید ہوئی میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلا میاں نواز شریف نے بھی کہا کہ یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ایسا کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کوسچن کرے جیسا اس خط میں کیا گیا ہے کہ اتنا سارا قرضہ چڑھے گا، لون ہوگا تو پے کون کرے گا، اس بات کو تو مائنڈ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی حکومت نے سب سے زیادہ جو قرضے لیے وہ کون سی حکومت تھی؟ وہ تو شوکت ترین صاحب نے کہا بھی تھا کہ 76% ہم نے قرضہ لیا ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنا۔ تو پھر مطلب بات یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے پاکستان کی معیشت کا، اس کی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کا، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت کسی بھی ماہرین معاشات سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس اس وقت IMF کے پروگرام سے نکلنا ہمارے آپشن نہیں ہے۔ تو ایسے میں اس طرح کی حرکتیں، یہ ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس خط کے نتیجے میں یہ نہیں ہوگا کہ IMF والے بھاگے آئیں گے کہ نہیں جو ہے نا وہ ایک بڑے لیڈر نے اڈیالہ سے ہمیں خط بھیجا ہے تو ہم جو ہے یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہوگا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے ایک ہیڈ لائنز ہٹ کرنی تھی۔ یہ تو پوری سیاست آف دا میڈیا، بائی دا میڈیا، فار دا میڈیا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، IMF والوں نے بھی رد عمل دے دیا تھا کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہم کام کریں گے، لیکن بھاگے کی جو آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ اجلاس کس حوالے سے ہوتے تھے؟ نہ گورننس پہ، نہ اکانومی پہ، نہ ترجمانوں کے اجلاس ہوا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ وہ تو اپنا پرسپیکٹو دینے کے لیے، لیکن آپ نے کہا کہ IMF والے بھاگے جو ہے وہ آئیں گے۔ IMF والے گئے تو تھے جب خان صاحب زمان پارک میں تھے، ان سے ملے تو تھے جا کر۔ وہ اس طرح سے تھا کہ جب الیکشنز ہونے والے تھے تو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان سے وہ یقین دہانی لینا چاہتے تھے کہ جب الیکشنز ہوں گے اور آپ کی جماعت آئے گی تو آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، کیونکہ ایک پہلی دفعہ پہلے وہ ڈسے جا چکے تھے، یاد ہے کہ وہ جو کر کے جو چلے گئے تھے 10 روپے لیٹر، تو اس کا مقصد یہ تھا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب جب کہ الیکشنز ہو گئے ہیں اور ایک نئی حکومت آ رہی ہے اور ان کی نہیں آ رہی تو ان کی جو چٹھی ہے اس پہ وہ کچھ کریں گے۔ یہ ایک بالکل فاتر العقل بات ہے۔